پاگل ہے بالکل، ہیرا نے ولید کے منہ بنا کر جانے پر تبصرہ کیا۔ نہیں، سردار ہے پاگلوں کا، پتہ نہیں خالہ اور وسیع کیسے برداشت کرتے ہیں اسے، افرا نے بھی کہا، اور وسیع کے نام پر ایاز کا موڈ خراب ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر ہیرا اور افرا بھی اٹھ گئیں۔ رات کو سحری کے وقت ہیرا کو افرا نے زبردستی اٹھایا۔ وہ جھومتی ہوئی کچن میں آئی اور چائے چڑھانے لگی۔ کیونکہ عذرا کو ہلکا ہلکا بخار تھا، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہی تھی، اس لیے ہیرا اور افرا کو اٹھنا پڑا۔ ہیرا نے چائے بنائی اور افرا نے آٹا گوندھ کر پراٹھے بنائے۔ جب وہ دونوں سحری بنا کر فارغ ہوئیں تو ایاز اور ولید کو بھی اٹھایا۔ ایاز تو اٹھ گیا مگر ولید نہیں اٹھ رہا تھا۔ ایاز زبردستی اسے ڈائننگ ٹیبل پر کھینچ کر لایا اور وہ ٹیبل پر سر رکھ کر پھر سو گیا۔ یہ تو تم سے بھی ڈھیٹ ہے ہیرا، ایاز نے جل کر کہا۔ پرے کرو اسے، خود تو سحری کرو، ایسا نہ ہو کہ ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ ان سب نے جب سحری کر لی تو ایاز نے پانی کا ٹھنڈا جگ اٹھا کر ولید پر ڈال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ ہائے ظالم، مار ڈالا سویرے سویرے، وہ دہائیاں دیتا بولا۔ اب جلدی کرو، ڈرامے بازی بند کر کے چائے پی لو، اب صرف اسی کا ٹائم بچا ہے، ہیرا نے سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ اگر میں آج روزے کی حالت میں بغیر سحری مر گیا تو تم سب اس کے ذمہ دار ہوگے۔ ولید کی زبان کے بریک نہیں تھے۔ جلدی کرو ورنہ چائے کے بغیر پانی پی کر ہی روزہ رکھنا پڑے گا، ایاز اٹھتے ہوئے بولا۔ میں سونے جا رہی ہوں، افرا نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ بی بی، کام نہ کرنا کوئی، بس سونا ہی سونا، ولید نے چائے پیتے پیتے کہا۔ تمہیں تو دیکھ لوں گی، وہ اسے وارن کرتی پلٹ گئی، اور ہیرا بھی مسکرا کر نیند میں جھومتی کچن کی جانب چلی گئی۔ افرا صبح ولید کے ساتھ چلی گئی تھی اور ایاز کا خراب ہوتا موڈ ہیرا نے دیکھ لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ جب امی نے اجازت دے دی تو پھر وہ کون ہوتی تھی؟ ویسے بھی وہ دونوں وسیع اور ولید سے بے تکلف تھی، لیکن ایاز کا تعلق چونکہ گاؤں سے تھا اور وہ افرا کے لیے پوزیسو تھا، اس لیے اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، مگر ہیرا اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کو وہ لوگ افطاری کر کے بیٹھے ہی تھے کہ افرا وسیع اور ولید کے ساتھ بڑے بڑے بیگ لیے آ گئی۔ کیا ہے ان میں؟ ہیرا نے دیکھتے ہی پوچھا۔ ارے یہ تو وسیع نے شاپنگ کرائی ہے، وہ اترا کر بولی، اور کچھ فاصلے پر بیٹھے ایاز کی بھویں تن گئیں۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ عذرا نے وسیع سے پوچھا۔ نہیں خالہ، ابھی ریسٹورنٹ سے کھا کر آئے ہیں، وسیع کے اس جواب نے ایاز کو اور تپایا۔ رات گئے لڑکوں کے ساتھ ہولٹنگ کرنے کی کیا تک تھی بھلا؟ اس نے صرف سوچا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، ہیرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہائے سچی بہت دل کر رہا تھا، یقین اچھی بہنوں والی بات، ولید خوش ہو کر بولا۔ اور تم تو جیسے مروت میں چپ بیٹھے تھے نا، اتنا مکھن مت لگایا کرو میری بہن کو۔ پیچھے افرا اور ولید پھر الجھ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی اور چائے بنانے لگی۔ افرا اپنے کمرے میں سو رہی تھی، عذرا ہمسائے میں گئی تھی، اور ایاز بھی شاید اپنے کمرے میں تھا۔ ہیرا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے باہر لان میں جامن کی تمش بھری چھاؤں میں آ بیٹھی، کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی۔ یہ 1:30 بجے کا وقت تھا، ہر جگہ ایک خاموشی سی پھیلی تھی، کبھی کبھی کوئی چڑیا چوں چوں کرتی اور پھر ایسی خاموشی چھا جاتی۔ آج بھی دن میں حبس سا تھا، آج آندھی آئے گی، اس نے خود کلامی کی اور اٹھ کر چھت سے کپڑے اٹھانے چلی گئی۔ اس نے آج گھر کے سارے پردے اور بیڈ شیٹس دھوئی تھیں۔ وہ ایاز کے کمرے میں بیڈ کی چادر رکھنے گئی تو اسے پریشان سا دکھائی دیا۔ کیا ہوا، اپسیٹ ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے کچھ جانتی نہیں ہو، کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، میری بے بسی کا تماشا دیکھتی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ جانے کیا ہوا تھا، وہ پڑ پڑا تھا، لیکن غلط انسان پر۔ اس میں ہیرا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی کہ افرا اسے لفٹ نہیں کرواتی۔ وہ آنسو پیتی چادر ایسے ہی بیڈ پر ڈال کر باہر بھاگ گئی۔ ایاز نے کبھی اس سے ایسی بد لحاظی سے بات نہیں کی تھی، آج کی تھی تو وہ بے طرح ہرٹ ہوئی۔ ایاز کو ہیرا کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ بہت غلط بول گیا ہے۔ وہ بیچاری تو ہمدردی سے پوچھ رہی تھی اور اس نے ایسے ہی جھاڑ کر رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیا افرا کی بے اتنائی کا بدلہ ہیرا سے لینے لگوں گا؟ وہ تو مخلص اخلاص سے گندی لڑکی ہے، وہ پچھتایا۔ پتہ نہیں غلطی کے بعد ہی کیوں پچھتایا جاتا ہے، پہلے کیوں نہیں؟
میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اس نے دل میں عہد کیا۔ پہلے گھر فون کر لیتا ہوں، کب سے بات نہیں ہوئی۔ ایاز نے گھر کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ابا کی پرجوش آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ ہاں بیٹا، آج کیسے یاد کیا ہم بوڑھوں کو؟ وعلیکم السلام ابا، کیسے ہیں آپ؟ اماں، سمرین، دادا دادی؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب کے بارے میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، تم بتاؤ کب آ رہے ہو؟ چھٹیاں تو ہو گئی ہیں عید کی۔ جی ابا، چھٹیاں مل گئی ہیں۔ اصل میں چاچو گھر پہ نہیں ہے، کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، اس لیے رک گیا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو آ جاؤں گا۔ اچھا، باقی ٹھیک ہے؟ تیری چاچی، افرا، ہیرا؟ جی سب اچھے ہیں، اس نے اتنا کہا۔ لو اپنی اماں سے بات کرو، پریشان ہو رہی ہیں۔ ابا نے ہنس کر کہتے اماں کو فون دیا۔ کیا حال ہے پتر، ٹھیک ہے نا؟ اماں نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے اماں، ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ پھر اس نے دادا دادی اور سمرین سے بات کر کے فون رکھ دیا۔ گھر والوں سے بات کر کے طبیعت بہت گئی تھی۔ رات کو افطاری کے بعد سب لان میں آ بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ہیرا کچھ خاموش خاموش سی تھی۔ عذرا نے ہیرا کا مزمل چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہیرا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی امی، میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی کمزوری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اس نے انہیں مطمئن کیا۔ امی، ابو کب آئیں گے؟ بہت دن ہو گئے ہیں انہیں گئے ہوئے، افرا نے پوچھا۔ ہاں، کہہ تو رہے تھے فون پر کل آنے کے لیے، یا ایک دو روز اور بھی لگ سکتے ہیں۔ اللہ کرے جلدی آ جائیں عید سے پہلے۔ بیچارے ایاز کو بھی ہم نے پریشان کر رکھا ہے، وہ بیچارہ گھر والوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوگا۔ انہوں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ نہیں چاچی جی، میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ادھر ہی زیادہ مزہ آتا ہے مجھے، اس نے ایک نظر افرا کی طرف دیکھ کر کہا۔ چپ بیٹھی ہیرا نے اس کی چوری پکڑ لی۔ دل لگتا ہے محترم کا افرا ہے جو یہاں صبح میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی اور سوری تک نہیں کہا۔ ہیرا نے جل کر سوچا۔ پھر سب آہستہ آہستہ اٹھ گئے، صرف ہیرا اور ایاز بیٹھے تھے۔ ہیرا اٹھ کر جانے لگی تو ایاز نے پکارا، تم ناراض ہو نا مجھ سے؟ ہیرا دوبارہ بیٹھ گئی، وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اسے منائے۔ دیکھو، میں اس وقت دکھی تھا اور تم سے روڈ بیہیو کر گیا، آئی ایم ریئلی ویری سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ مضطرب سا بولا۔ ہیرا نے کوئی بات نہیں کی، چپ بیٹھی رہی اور جامن کے درخت سے بڑے سوکھے پتے توڑتی رہی جس سے کڑچ کڑچ کی آوازیں آتی تھیں۔ کچھ تو بولو ہیرا، چاہے مجھے مار لو، گالیاں دو، پر چپ مت رہو، ایسے تم پرائی پرائی سی لگتی ہو۔ جو تکلیف باتوں سے ہوتی ہے نا، اسے کوئی بھی معافی ختم نہیں کر سکتی جب تک وہ خود ٹھیک نہ ہو جائیں۔ وہ بولی تو صرف اتنا سا۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو ہیرا، تم سے بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تم کہو گی تو میں کچھ بھی کروں گا، کل کے تمہارے حصے کے کام کروں گا، تمہیں اپنے پیسوں سے شاپنگ بھی کراؤں گا، اور بس اب میں اتنی بھی ناراض نہیں ہوں کہ تم یہ سب کرنے لگو۔ ہیرا ہنس کر بولی تھی۔ تھینک گاڈ تم ہنسی تو، ورنہ تمہارا سوجا ہوا منہ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایاز نے بھی ہنس کر کہا۔ اچھا، اب تم بھی بتا دو کہ صبح کس بات پر تمہارا موڈ خراب تھا جو مجھے جھاڑ کے رکھ دیا تم نے؟ اس نے پھر ہلکا سا شکوہ کیا۔ یار بس بھی کرو، میں شرمندہ ہوں، کتنی بار کہوں؟ اچھا بتاؤ تو صحیح، کیا بات تھی؟ ہیرا نے ایسے ہی پوچھ لیا، ورنہ وہ تو ایاز کی ہر بات جان جاتی تھی بن کہے ہی۔ وہ تمہارا کزن وسی، اور کون، جو آج افرا کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے؟ ایاز سلگ کر بولا۔ غلط، یہ کہو کہ آج کل افرا بھی اس کے آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ ہیرا کو ایاز کا غیر جانبداری سے سارا الزام وسی پر دھرنا برا لگا، سو وضاحت ضروری سمجھی۔ اچھا جو بھی ہے، بات کرو نا افرا سے، اسے بتاؤ کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم میری اچھی دوست ہو، کیا یہ فیور دو گی؟ اسی بات کا تو دکھ ہے ایاز، تم مجھے صرف دوست سمجھتے ہو، دل کو لایا تھا۔ ٹھیک ہے، بات کروں گی، پر مجھے نہیں لگتا کہ افرا بھی تمہیں پسند کرتی ہے، اور ویسے بھی میں امی سے بات کروں گی، افرا سے نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جس طرح تم بار بار کہتے ہو کہ تمہیں افرا سے محبت ہے، تو میرے خیال میں تم اس سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ محبت وہ نہیں ہوتی جس کا خود کو احساس دلایا جائے، محبت تو خود ایک احساس ہوتا ہے جو خوشبو بن کر پھیل جاتا ہے۔ تم کب سے ایسی فلسفیانہ باتیں کرنے لگی؟ ایاز نے کچھ خفگی سے کہا، اور پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد اسے بھی سو جانے کے لیے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ ہیرا بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اسے نیند کہاں آنی تھی،
ضبط کا جو خول اس نے ایاز کے سامنے چڑھایا ہوا تھا آئینے کی طرح چناکے سے ٹوٹا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایاز، کاش تم ایک بار میرے دل میں بھی جھانک کر دیکھ لیتے، کاش تمہیں بھی میری طرح میرے دل کی خبر ہوتی۔ میں تو تمہارے لیے ایک ڈائری کی طرح ہوں جس میں تم اپنی زندگی کی ہر بات لکھتے ہو، یہ جانے بغیر کہ تمہارے لفظ میرے دل کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ کیا میری حیثیت تمہارے نزدیک ایک گرد آلود تصویر جتنی بھی نہیں ہے کہ جسے کبھی تو صاف کر لیا جاتا ہے؟ کاش تم بھی میری ہر بات جان جاتے بن کہے ہی۔ کاش ایاز۔ آج 28واں روزہ تھا۔ عارف صاحب صبح صبح آ گئے تھے اور ایاز بھی گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ گھر جاتے ہی اماں ابا کو افرا کا رشتہ لینے بھیجے گا۔ 11 بجے کے نزدیک اسما خالہ اور ولید کی آمد ہوئی۔ سب بڑے کمرے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہیرا اور افرا نیچے کارپٹ پر بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ایاز عارف صاحب کے ساتھ ڈبل صوفے پر بیٹھا تھا۔ عذرا اور اسما دوسرے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ولید بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا اور خلاف معمول چپ چپ سا تھا۔ اچانک اسما خالہ نے افرا کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک کپڑوں کا مہنگا جوڑا، پرفیومز، نیکلس اور نئی سینڈل کے ساتھ بہت سی چیزیں دیں۔ افرا وہ چیزیں اندر رکھ آئی۔ ہیرا کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر آج خالہ اتنی مہربان کیوں ہے۔ اس کے دل میں ڈر سا بیٹھا تھا۔ خالہ نے عارف صاحب کو مخاطب کیا اور کہا، بھائی صاحب، میں اپنے واصف کے لیے افرا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ وسیع کی بھی یہی خواہش ہے، میں اس کے کہنے اور اپنی خوشی سے آئی ہوں۔ اگر آپ لوگ افرا مجھے دے دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یکدم تیز آندھی چلی تھی اور ایاز کے تنکوں سے بنے خوابوں کے گھر کو بکھیر گئی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہمیں بھی اپنی ہونہار بیٹی کے لیے ایسا ہی قابل لڑکا چاہیے تھا۔ ہماری طرف سے ہاں ہے، بس افرا سے پوچھ کر فائنل کر لیں گے، عارف صاحب نے رسانیت سے کہا۔ عذرا تو جیسے جی اٹھی تھیں، وہ تو دل سے خواہش مند تھیں کہ ان کی ایک بیٹی اسما کی بہو بنے۔ افرا سے بھی سرسری سا پوچھا گیا اور اس نے بھی ہاں کہہ دی، اور اسما خالہ اسے باقاعدہ انگوٹھی بھی پہنا گئی تھیں۔ ہیرا بھی بہن کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ دل سے خوش ہے، ورنہ اس کے چہرے پر بن بارش بن بادل دھنک کہاں سے آئی تھی۔ ایک طرف وہ بہن کی خوشی میں خوش ہوتی تو دوسری طرف ایاز کی وجہ سے پریشان تھی، جو کب کا گیا ابھی تک آیا نہیں تھا۔ دوپہر 2 بجے کے نزدیک وہ واپس آیا۔ ہیرا کو اپنے انتظار میں برآمدے میں ٹہلتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لیے ہوئے تھے۔ تم کیا سمجھی میں دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے جا رہا ہوں؟ اتنا بھی بزدل نہیں ہوں میں۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ ہیرا بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ اچھا۔ اس نے سامان کو بیڈ پر پھینکا اور کرسی پر تھکے تھکے انداز میں سر رکھ کر آنکھیں موند لیں اور انگلیوں سے سر کو ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ ہیرا بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کی طرف دکھ سے دیکھ کر پوچھا، تم پھر کب آؤ گے؟ عید کے بعد تو تمہارے فائنل ایگزامز ہیں نا؟ اب شاید کبھی لوٹ کر نہ آؤں۔ پتہ نہیں یہ شہر ہم گاؤں والوں کو راس کیوں نہیں آتے؟ وہ غائب دماغی سے بولتا تھا۔ ہیرا کا دل تڑپا تھا۔ کیوں؟ وہ سراپا سوال ہوئی۔ اب کس کے لیے آؤں گا یہاں؟ میرے لیے اب رکھا ہی کیا ہے؟ ہاں سچ، میں تو تمہارے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتی۔ ہیرا نے دکھ سے سوچا۔ تم لوٹ آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ آؤ گے نا؟ کیوں؟ تم کیوں میرا انتظار کرو گی؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ میں تمہاری دوست ہوں نا، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ہیرا نے بے ساختہ منہ سے نکلی بات کو سنبھالا۔ میں جب امتحان دینے آؤں گا تو شاید ہاسٹل میں ہی رہوں گا، ایاز نے کچھ دیر بعد نارمل سے انداز میں کہا۔ لوٹ آنا ایاز، تم لوٹ آنا، میں انتظار کروں گی، ہیرا نے جیسے سسکی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لوٹ آؤں گا؟ پاگل، ہم لوگ رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، اس طرح رشتے تو نہیں ٹوٹ جاتے نا۔ میں بھی نا پاگل ہوں، بالکل بلا سوچے سمجھے بول گیا۔ افرا کے بغیر میں مر تو نہیں جاؤں گا۔ سنو، افرا خوش ہے؟ ایاز نے اچانک پوچھا۔ ہاں، وہ بہت خوش ہے، ہیرا نے جیسے جرم کا اعتراف کرتے کہا۔ وہ بے دم ہوا جیسے آخری امید بھی ٹوٹی ہو۔ تم آؤ گے نا؟ ہیرا نے جانے کیوں رٹ لگائی ہوئی تھی۔ ہاں لوٹ آؤں گا، اب تم اپنے آنسو پوچھ لو۔ پاگل، ایاز نے ہلکا سا ہنس کر کہا، اور ہیرا چونک کر گالوں کو ہاتھ لگانے لگی جو آنسو سے تر ہوئے تھے۔ وہ بھی پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ایاز افرا کو پسند کرتا تھا مگر کہہ نہیں پایا، اور ہیرا ایاز کو پسند کرتی تھی
مگر کہہ نہیں پائی۔ جب ایاز گھر جانے لگا تو سب اسے دروازے پر چھوڑنے آئے تھے۔ سب نے اس کے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجا تھا عید کا۔ افرا نے سمرین کے لیے اسٹائلش سوٹ اور ہینڈ بیگ بھیجا تھا۔ ہیرا نے بھی سمرین کے لیے نئی جوتی دی تھی۔ عذرا نے اپنی جٹھانی کے لیے شیفون کا خوبصورت سا جوڑا دیا تھا، اور عارف صاحب نے بھی بہت کچھ دیا۔ سب اسے پیش کی عید وش کر کے اندر چلے گئے، مگر ہیرا ابھی بھی دروازے پر کھڑی تھی۔ ایاز، تم بہت زیادہ پریشان مت ہونا، تم کہو گے تو میں افرا سے بات کر کے دیکھوں گی۔ ہیرا نے اس کی ستی ہوئی صورت دیکھ کر دکھ سے کہا، اب کیا رہ گیا ہے بات کرنے کو؟ وہ ویسے بھی وسیع کو پسند کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھرم رہ جائے۔ اس بات کو صرف تم جانتی ہو۔ میں نے کبھی افرا کے ساتھ کی خواہش کی تھی، مگر اب نہیں۔ تم بھی یہ راز خود تک رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ ایاز نے اسے تاکید کی۔ ٹھیک ہے، ہیرا نے اتنا سا کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ایاز نرمی سے کہتا مڑ گیا، اور ہیرا تب تک چوکھٹ پہ کھڑی اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ مغرب سے ذرا پہلے وہ گھر پہنچا تھا۔ اس نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جب اس نے گھر میں قدم رکھا تو اماں تندور پر روٹی لگا رہی تھیں۔ سمرین مٹی کی چھوٹی دیواروں والی جگہ پر مٹی کے چولہے پر دال بھون رہی تھی۔ سارے میں لہسن کی خوشبو پھیلی تھی۔ سب اسے دیکھ کر بے طرح خوش ہوئے۔ دال کو رکھ دیا گیا اور مرغی ذبح کر کے بنائی گئی۔ افطاری اور کھانے کے بعد مختار چاچا کے کھوکے سے بوتل منگائی، پھر چائے کا دور چلا۔ سب لوگ سحری سے ذرا پہلے سوئے تھے۔ ان سب کی محبتوں نے صبح ملے تازہ دکھ کا اثر زائل کر دیا تھا۔ سحری کرنے کے بعد جب سب مویشیوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے لگے تو وہ باہر خنکی کی وجہ سے اندر جا کر سو گیا، اور 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھر سے نکل آیا، اور اب وہ نہر کنارے بیٹھا تھا۔ دور کہیں ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ گاؤں ہونے کی وجہ سے یہاں مسجدوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، مگر جو تھیں وہ نمازیوں سے بھر جاتی تھیں، اور ماہ رمضان میں تو جگہ تک نہ ہوتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر چلا آیا۔ بیٹا کہاں چلے گئے تھے جو اتنی دیر ہو گئی؟ اماں جو نیم تلے چارپائی پر بیٹھی تھیں اسے دیکھ کر بولیں۔ اماں بس ایسے ہی گھوم رہا تھا، اس نے نلکے سے وضو کرتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا روزہ رکھا تھا تو نہ جاتے، شام کو چلے جاتے، گرمی بھی تو بہت ہے۔ دادی جو مصلی بچھا کر نماز سے فارغ ہوئی بیٹھی تھیں انہوں نے بھی کہا۔ کچھ نہیں ہوتا دادی اماں، ایاز نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ یہ تو عصر کے نزدیک پتہ چلے گا بھائی، باہر سے آتی سمرین نے تبصرہ کیا۔ سب مسکرا دیے۔ ابا اور دادا کہاں ہیں؟ ایاز نے انہیں نہ پا کر استفسار کیا۔ کل خوانی پر گئے ہیں بیٹا، ہمارے رشید کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، دادی مسلح سمیٹ کر اٹھتے ہوئے بولیں۔ ایاز بھی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب وہ نماز پڑھ کر نیم کی چھاؤں میں بیٹھنے باہر آیا تو اس کی بڑی شادی شدہ بہن نورین آئی بیٹھی تھی۔ اس کا گھر دوسری بستی میں تھا۔ وہ ان سے مل کر دادی کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اماں پتہ نہیں کیا بات تھی جو اس بیچاری نے اسپرے پی لی۔ اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد نورین نے اپنی بات پھر شروع کرتے ہوئے کہا، وہ رشید کی بیٹی کی کل خوانی سے ہو کر آئی تھی اور اس کا حال بتا رہی تھی۔ کیا مطلب ادی؟ کس نے اسپرے پی لی؟ ایاز نے چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، وہی اپنی رشید کی بیٹی، اور کون؟ سنا ہے اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی، اس لیے اسپرے پی لی۔ شہر لے کر گئے تو تھے مگر وہ راستے میں ہی مر گئی۔ نورین نے اسے بھی بتایا۔ اوہو، یہاں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ذرا سی بات پہ اسپرے پی لیتی ہیں لڑکیاں۔ ان کو کوئی سمجھاتا کیوں نہیں کہ اسپرے فصلوں میں ڈالی جاتی ہے، اسے پیا نہیں جاتا؟ ایاز چڑھ کر بولا تھا۔ گاؤں میں اکثر جذباتی لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کرنے کے لیے فصلوں میں کی جانے والی اسپرے پی لیتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں۔ یہ صرف شعور اور کم تعلیم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت برباد کرتے ہوئے دنیا میں بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ اماں ہماری اسپرے بھی سال میں رکھی ہے، تو فیض چاچا کا اکمل بھی آج کل غصے میں پھرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری اسپرے پی لے اور پھنس جائیں ہم۔ سمرین نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اکمل ان کے ہمسائے میں رہنے والا لڑکا تھا جس پر آج کل عشق کا بھوت سوار تھا، اور ماں باپ مان نہیں رہے تھے، اس لیے غصے میں رہتا تھا۔ بیٹا چھپا کر رکھ دینا، ٹھیک کہہ رہی ہے، دادی نے کہا۔ ایاز کھل کر ہنسا تھا۔ اب فصلوں کی اسپرے بھی چھپانی پڑے گی۔
اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر وہ خوش ہوا۔ ہیرا کالنگ۔ اس نے اپنا ٹچ سکرین موبائل پر آتے سبز فون کو کلک کیا، کال اوکے کی۔ السلام علیکم، کیسے ہو ایاز؟ اور باقی سب بھی؟ ٹھیک ہوں میں بھی، اور باقی سب بھی، ایاز خوش دلی سے جواب دیتا باہر کو جاتی کچی سڑک پر آیا۔ کیا ہوا، خوش لگ رہے ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ اب تک دکھی ہوگے۔ اب ایسا بھی افرا کے عشق میں ڈوبا نہیں کہ جوگ لے لیتا۔ بائی دا وے سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، امی کو تھوڑا سا بخار تھا صبح، پر اب بہتر ہیں۔ افرا اور ابو بھی ٹھیک ہیں۔ تم کیسی ہو پہلے یہ بتاؤ؟ میں بہت اچھی اور خوبصورت ہوں۔ وہ ہنسا۔ اچھا، مجھے تو جیسے پتہ نہیں تھا۔ ولید ناراض ہے تم سے، اب آ کر بیٹھ گیا میرے ساتھ، بات کرو گے؟ ہاں دے دو اس روٹی حسینہ کو بھی فون۔ ہائے ظالم، بے وفا انسان، تم مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ میں سخت ناراض ہوں تمہیں، مجھے لے کر جانا چاہیے تھا۔ ولید کی خفا خفا سی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں منع کر چکا تھا، پہلے ہی میرے گھر والے بڑے سادہ ہیں، تم جیسی بلا کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ہائے ظالم، اب میری بےزتی بھی کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ۔ ولید نے فون واپس ہیرا کو پکڑایا اور چلا گیا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے فون کو دوبارہ کان سے لگایا۔ مجھے تمہیں ایک بات بھی بتانی ہے۔ بتاؤ، سن رہا ہوں میں۔ کل فاریہ مامی کا فون آیا تھا، وہ اپنے بیٹے علی کے لیے مجھے پسند کرتی ہیں۔ امی اور ابو نے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ ہیرا کی آواز میں لرزش سی تھی۔ ایاز کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تو چیخ ہی پڑا۔ اس میں چلانے کی کیا بات ہے؟ اب ہیرا کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ایاز کو اپنی بے اختیاری پر شرمندگی ہوئی۔ اسے ہیرا کے رشتے کی بات اتنی کیوں بری لگی؟ اتنا برا تو اسے اس وقت بھی نہیں لگا جب ہیرا کا رشتہ طے ہوا تھا۔ تم کیا کہو گی پھر؟ اس نے شکستہ سے انداز میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اتنا دکھی سا کیوں ہوا۔ مجھ سے پوچھے گا کون؟ افرا تو ان کی لاڈلی اور پڑھی لکھی بیٹی ہے، اور میں صرف BA پاس اور عام سی گھریلو لڑکی۔ افرا سے بڑی بھی ہوں، اس لیے مجھے شاید جلدی چلتا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، کہ لوگ باتیں نہ کریں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو گئی۔ اب کہ ہیرا کی آواز میں بھی دکھ نمایاں تھا، اپنی کم مائیگی کا دکھ۔ ایاز نے اس کی پوری بات سنے بغیر فون رکھ دیا۔ اس کے دل میں تو جیسے آندیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب گھر سے دور چلا آیا۔ میں تو افرا سے محبت کرتا تھا، پھر ہیرا کے بارے میں سن کر اتنا شوق کیوں لگا مجھے؟ وہ از حد پریشان ہوا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ دل نے سرگوشی کی۔ لیکن میں تو افرا سے محبت کرتا تھا۔ ایاز نے اپنا دفاع کیا۔ وہ تو صرف پسندیدگی تھی، افرا کی خوبصورتی کی وجہ سے تم اس سے متاثر تھے۔ دل نے پھر اسے آئینہ دکھایا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے سر کو زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے خود کلامی کی۔ وہ چلتا چلتا کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ تم کو پتہ ہی نہ چلا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ غلط تم ہو، ورنہ اس طرح چلا کیوں رہے ہوتے؟ اسے کہیں سے آواز آئی۔ جسٹ شٹ اپ، اس نے ندیدہ آواز کو مخاطب کر کے کہا۔ تم لوٹ آنا ایاز، میں انتظار کروں گی۔ کہیں سے ہیرا کی سسکتی آواز سنائی دی۔ اب کیا کروں میں؟ اللہ میری مدد فرما۔ ایاز وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتنا دکھی کیوں ہوا۔ اس نے اپنے دل کو ٹھٹولا، شاید اس میں افرا کے نام کا کہیں وجود ہو، لیکن وہاں تو افرا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں تو ہر طرف ہیرا کے نام کے دیے جل رہے تھے۔ آخر وہ دل سے ہار گیا اور گھر کی جانب چل دیا۔ اسے آج ہی ابا اماں گھر والوں سے ہیرا کا رشتہ لے کر جانے کے لیے کہنا تھا۔ اب وہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ آیا تھا تو ہیرا کی آنسو بھری آنکھوں نے اسے اظہار بھی کر ڈالا تھا، اور اب سمجھ آیا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا فکر مند کیوں رہتی تھی، اس کے دل کی ہر بات وہ کیوں جان جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اسے تو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ افرا سے محبت نہیں کرتا، صرف خود کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرا اور باتیں بھی سمجھ جاتی تھی جو ایاز کو خود بھی پتہ نہیں ہوتی تھی، اور ایاز اس بات سے انجان رہا کہ اس کا دل تو کب کا ہیرا کے پاس ہے۔ وہ مسکراتا ہوا گھر پہنچا تو دادا، جو مرغیوں کو صحن میں اکٹھا کیے دانہ ڈال رہے تھے، بولے، کیا بات ہے جو اتنا مسکرا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں دادا ابا، کیا بات ہوگی بھلا؟ وہ کھلا کر بولا، بھائی وہ چارپائی تو اٹھا دو، وہاں دھوپ آ رہی ہے۔ سمرین نے اسے مخاطب کیا اور نیند تلے پڑے چارپائی اٹھانے کا کہا، جہاں ڈھلتی شام کی وجہ سے دھوپ ہو رہی تھی۔ شام کو سب افطاری کے بعد عید کا چاند تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایاز چھت پر آیا، موسم صاف تھا،
اور گاؤں میں تو آلودگی بھی کم ہوتی ہے، اس لیے آسمان پر کسی قسم کی گرد نہیں تھی۔ ایاز کو چاند نظر آ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو دکھایا تھا۔ خوشی کی لہر سارے گھر میں پھیل گئی تھی۔ سمرین گری کشمش اور مونگ پھلیاں بھگونے لگی تاکہ صبح تک نرم ہو جائیں اور سوئیاں بنائی جائیں۔ ایاز نے سب کو اکٹھا کر کے بات کی کہ وہ کل عید کے دن ہی اس کے لیے ہیرا کا رشتہ مانگنے جائیں۔ سب بہت خوش ہوئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ عارف کی ایک بیٹی اسلم کی بہو بنے۔ سمرین تو خوشی سے پھولے نہ سمائی اور ان کے ساتھ صبح شہر جانے کی ضد کرنے لگی۔ اماں اور دادی بھی خوش تھیں۔ ان کے پڑھے لکھے بیٹے کے لیے شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہی اچھی لگے گی۔ آج عید تھی، لیکن ہیرا کی عید ہو کر بھی نہ تھی، جیسے دل میں عجیب سا احساس ہلکورے لے رہا تھا۔ افرا نے خالہ کا دیا ہوا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اترائی اترائی پھر رہی تھی۔ ہیرا نے سب کام سمیٹے بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، جیسے بہت تھک گئی ہو۔ ہیرا بیٹا، نئے کپڑے تو پہن لو، عید ہے آج۔ عذرا نے اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ عارف صاحب عید کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ امی، دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی آواز ہلکی سی بھر آئی۔ عذرا ماں تھیں، کیسے نہ جان پاتی کہ وہ دکھی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹا، کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں امی، لیکن مجھے لگتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے امی۔ ہیرا مزید ضبط نہ کر سکی اور رونا شروع کر دیا۔ عذرا پریشان ہوئی۔ ہیرا کو اچانک کیا ہو گیا تھا؟ افرا ابھی سجی سنوری اندر آئی اور اسے روتے دیکھ کر پریشان سی اس کی دوسری طرف بیٹھی۔ کیا ہوا ہیرا؟ ٹیل می، کچھ تو کہو یار، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ افرا نے فکر مندی سے کہا۔ اسے بھی ہیرا کو دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے بس دل بھر آیا تھا۔ ہیرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے پھیکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ اتنے میں عارف صاحب بھی آ گئے۔ عید مبارک بھائی۔ انہوں نے ہاتھوں میں سامان لیا ہوا تھا اور ہیرا کو دیکھ کر چونکے، جو ملگجے سے حلیے میں روئی روئی بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، ارے عید کے موقع پر آنسو کیوں بہائے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا بیٹا؟ ہیرا مجھے بتاؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہیرا کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ اتنے میں دروازے کی بیل بج اٹھی۔ چپ کرو بیٹا، باہر شاید کوئی آیا ہے، تم اندر جاؤ اور عید کے لیے اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم گھومنے چلیں گے۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے اٹھے تو وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ پتہ نہیں کون آیا ہے، وہ متجسس ہوئی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے سوچا شاید ولی آیا ہو، مگر ایاز کو اندر آتے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ اس کا خیال ہے یا اصل میں ایاز ہے؟ اس نے سوچا۔ عید مبارک ہیرا، ایاز نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایاز، تم یہاں اتنے اچانک؟ ہیرا حیران ہوئی۔ ہاں، اماں ابا کو لے کر آیا ہوں۔ ایاز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا؟ ایاز، کیوں اپنی اور ہماری عید خراب کراؤ گے؟ افرا کی باقاعدہ منگنی ہو چکی ہے، امی ابو اور وہ سب خوش ہیں، وہ انکار کر دیں گے۔ ہیرا بہت پریشان ہوئی۔ نہیں، وہ افرا کا رشتہ تو نہیں مانگنے آئے، وہ تو کہ اچھی اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ایاز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ صحیح سے بتاؤ، مجھے تو ڈر ہے جھگڑا شروع نہ ہو جائے باہر، اور تم اطمینان سے بیٹھے ہو۔ ہیرا کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ دروازے میں جا کر کھڑی ہوئی اور باہر بڑے کمرے کی طرف جھانکا۔ وہ لوگ تمہیں مانگنے آئے ہیں میرے لیے، ایاز نے کہہ ہی دیا۔ ہیرا یکدم مڑی اور بے یقین نظروں سے اسے تکنے لگی۔ الفاظ تو کہیں کھو سے گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہیرا نے پھر پوچھا۔ وہی جو تم نے سنا، ایاز نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ لیکن تم تو افرا سے محبت… شٹ اپ یار، تنگ آ گیا ہوں میں یہ بات سن سن کر۔ وہ سب بکواس تھا، جبکہ میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ کل جب تم نے یہ بتایا کہ تمہارا رشتہ طے ہونے والا ہے تو میری وہ حالت ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ افرا اگر کسی اور کی ہوئی تو میں مر جاؤں گا، لیکن کل مجھے لگا کہ جان نکلنا کسے کہتے ہیں۔ ہیرا، تم میری مخلص دوست ہو اور میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ ایاز کے لہجے میں چھپے یقین کو ہیرا نے پہچان لیا اور سر جھکا لیا، یعنی رضامندی دے دی۔ اور کیا امی ابو مان جائیں گے؟ ہیرا نے کچھ دیر بعد کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ 100% مان جائیں گے۔ میں نے ساری زندگی ان کے سامنے گزاری ہے، وہ میری ہر خوبی خامی سے واقف ہیں، اور مجھ جیسا اچھا اور ڈیسنٹ لڑکا انہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ آخر میں اس نے
تفخرانہ انداز میں کہا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، ہیرا نے آئینہ دکھایا، اور تم بھی کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہن لو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرے لائے جوڑے کے انتظار میں تھیں، اس لیے ایسا حلیہ بنا رکھا ہے۔ جی نہیں، میں بس تیار ہونے والی تھی۔ ہیرا کے چہرے پہ سچی خوشی کا عکس جھلملا رہا تھا۔